ایمان والے ہو اساں تواڈے اوتے روزے فرض کر دتے نے فرمایا جس طرح اساں پہلیاں امتاں دے روزے فرض کیتے سن اسی طرح تواڈے تے فرض کیتے نے لیکن اللہ رب العالمین نے پہلیاں امتاں واسطے روزے فرض کیتے کسے تے 3 روزے کسے تے 5 روزے کسے تے 20 دناں تے کسے تے 1.25 مہینہ لیکن جدوں امت مصطفیٰ دی واری آئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اساں ماہ رمضان المبارک دا اے پورا مہینہ تاڈے تے روزے فرض کر دیتے نے یا اللہ صرف ساڈے اوتے فرمایا نا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون جویں پہلیاں قوماں تے روزے فرض کیتے سن اسی طرح تاڈے تے فرض کیتے نے یا اللہ اس رمضان دا مقصد کی ہے خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا رزق میں دین والا تینوں ساریاں چیزاں میں دین والا تینوں ہر نعمت میں دین والا فرمایا ماہ رمضان دے روزے دین دا مقصد ہے تاکہ تو متقی بن جائے تاکہ تو پرہیزگار بن جائے تیرا ایمان تے عقیدہ ہو جائے جڑا 11 مہینے سانو رزق عطا کردا ہے اگر 1 مہینہ حکم دے کہ میری رضا واسطے تو کھانا بھی نہیں استعمال کرنا تو مخصوص ٹائم دے اندر پانی استعمال نہیں کرنا تو سویر تو لے کے شام تک تو میری رضا واسطے نعمتاں چھڑ دے اللہ تبارک و تعالی کہندا ہے ایدے بدلے دے اندر میں تینوں تقوی عطا کراں گا میں تینوں پرہیزگاری عطا کراں گا تاکہ جدوں صبح تو لے کے شام تک اگر تو کھانا تو سامنے ہوے تو کھانا استعمال نہ کیتا اگر پانی تیرے کول ہوے تو پانی استعمال نہ کیتا تو میری رضا واسطے اگر اے چیزاں چھڑ دے گا ایدا فائدہ کی ہوے گا جدوں پانی تو نہیں پیوے گا تینوں پیاس لگے گی اللہ فرماندا ہے تینوں پیاسیاں دی قدر آ جائے گی جدوں تینوں کھانے دی طلب ہوئے گی تینوں مغو غریب لوگ او فقیر لوگ انہاں دا خیال آئے گا تیرا دل پاک ہو جائے گا اللہ تینوں تقوی عطا کرے گا اللہ تینوں پرہیزگاری عطا کرے گا اے ماہ رمضان دین دا مقصد میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے آقا کریم بیان کر دے لے حضور فرماندے نے جڑا اس مہینے دے اندر میرے آقا فرماندے نے اللہ دی رضا واسطے جڑا عام دناں دے اندر بندہ نماز جنازہ پڑھدا ہے بندہ کسے دی عیادت کردا ہے بندہ کسے غریب دی مدد کردا ہے عام دناں دے اندر بھی اللہ او دا اجر عطا کردا ہے لیکن جدوں ماہ رمضان دی گل آئی ہے میرے آقا کریم دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم بیان کر دینے فرمایا من حضر مجلسا فی رمضان من مجالس الذکری فرمایا اے میرے غلاموں جڑا ماہ رمضان دے اندر کسے ذکر دی مجلس دے اندر کسے قرآن سنن دی مجلس دے اندر کسے میرے یار دی حدیث سنن دے مقصد دے اندر کتے میرے مصطفیٰ کریم دی محفل سنن دے مقصد واسطے جڑا بندہ ایک قدم چل کے جاندا ہے جننے قدم چل کے جائے گا لکل خطوۃ سنۃ عبادت اللہ ہر قدم دے بدلے انہوں 1 سال دی عبادت دا ثواب دے گا اے ساریاں فضیلتاں اے تاملنیاں نے اگر میرے آقا دی غلامی اختیار کیتی جائے حضور دی غلامی دے اندر بندہ حالت روزہ دے اندر یا حالت ماہ رمضان دے اندر بندہ جدوں ایک مجلس ذکر دے اندر یہ قدم چک کے جاندا ہے اللہ دے نورانی فرشتے او دے قدماں دی گنتی کر دینے او دے قدم گن دینے اور جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی طرف آواز آئے گی امت مصطفیٰ لے آئی جاوے تاکہ امت مصطفیٰ دا حساب شروع کیتا جائے
سب نالوں پہلے میرے آقا دی امت دا حساب ہونا ہے. میرے آقا دی امت پیش کیتی جائے گی, آواز آئے گی اے فلاں بن فلاں کھڑا ہو جائے. جدوں بندہ کھڑا ہوئے گا او دی عمر 30-40 سال ہوئے گی. آواز آئے گی انہوں اتنے لاکھ سال دی عبادت دا ثواب, او جناب جتنی بھی پہلیاں امتاں نے. پھر آواز آئے گی انہوں اننے ہزار سال دی عبادت دا ثواب دیتا جائے. جدوں پہلیاں امتاں جنہاں دیاں ہزار سالاں عمرہ گزریاں ہون گیاں حیران تے پریشان ہون گے. اس بندے دی عمر 40 سال, اس بندے دی عمر 50 سال, لیکن انہیں لاکھ سال دیاں عبادتاں دا ثواب کیوں دیتا جا رہا ہے؟ وہ سوچن گے وہ تو ہاتھ فیغا پیچھوں آواز آئے گی اے انہاں دا چہرہ نہیں ویکھیا جا رہا بلکہ اے میرے یار دے امتی نے, اے میرے محبوب دے امتی نے. میرے یار دی زبان دے وچوں اے لفظ نکلے سن جڑا حالت رمضان دے اندر مجلس ذکر وال جاوے, اللہ دے قرآن وال جاوے, محمد عربی دے فرمان وال جاوے, اللہ ہر قدم دے بدلے سال دی عبادت دا ثواب عطا کرے گا. ایک قدم چل کے جاندے رہے اساں یار دی زبان دی وجہ تو انہاں نوں اونا ہی ثواب دیواں گے. اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر روز معاشر عزت نصیب ہونی ہے تے میرے آقا دے صدقے نصیب ہونی ہے. انج کہہ لو بروز معاشر خدا کہے گا بندوں سے. پریشان ہو کے نہیں, اپنے چہرے تے خوشی لے آگے پڑھو. بروز محشر خدا کہے گا خود بندوں سے. بروز محشر خدا کہے گا خود بندوں سے کیا جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے. یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے. اس وقت وہ بھی بندہ آئے گا جڑا میرے آقا دے منکر تے بے ادب گستاخ ہوئے گا. آکے گا میں اننے سال ہر رمضان میں اننے سال اللہ دے گھر وچ گزارے لے, میں اننے سال روزے رکھے لے, میں اننے قرآن دے درس سنے لے, میں انیاں تراویاں پڑھیاں لے, میں اتنے مسلے قرآن دے سنائے لے, میں اتنے غریباں نال سخاوت کیتی ہے, میں انیاں لوگاں نال جناب انہاں دی کفالت کیتی ہے. لیکن خالق دی طرفوں ایک کوئی آواز آئے گی جو مصطفیٰ کو نہ مانے, جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے. بندہ کہے گا میں نماز پڑھی ہے, میں زکات دیتی ہے, میں حج کیتا ہے, میں بڑا بڑا قرآن دا قاری سا, میں بڑا بڑا محدث سا, میں بڑا بڑا مفکر سا. آواز آئے گی دس میرے یار نال پیار کتنا کیتا ہی, یار دی عزت پیرا کنا دیتا ہی, یار دے واسطے لوگاں نال دشمنی کنی کیتی ہو, یار دی وجہ تو لوگاں نال نفرت کتنی کیتی ہو, یار دی وجہ تو رشتہ دار کنے کو چھڑے, یار دی وجہ تو لوگاں نال عداوتاں لئیاں, آکھے گا نہیں لئیاں. اللہ آکھے گا تیرا قرآن میں کی ویکاں, تیرا رمضان میں کی ویکاں, تیرے مسلے دے اتے کھڑے ہو کے لوگاں دیاں امامتاں کروانا میں کی ویکاں. یا اللہ تو کی ویکھیں گا؟ فرمایا جو مصطفیٰ کو نہ مانے, جو مصطفیٰ وہ مانتا کیا ہے. یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا
میرے آقا کریم دے غلاموں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ماہ شعبان دے آخری دن آندے نے، میرے مصطفیٰ کریم اپنے غلاماں نوں مخاطب کر کے کملی والے بیان کر دینے، میرے مصطفیٰ کریم حضرت سلمان بیان کر دینے، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری من شعبان، میرے آقا کریم جدوں شعبان دے آخری دن آندے نے، مصطفیٰ کریم اپنے غلاماں نوں مخاطب کر کے آندے نے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا اے میرے غلاموں جڑا مہینہ آن والا ہے اے مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اے بڑیاں برکتاں والا مہینہ ہے، میرے مصطفیٰ بیان کر دینے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، فرمایا اس مہینے دے اندر اللہ نے تاڈے اوتے روزے فرض کیتے نے، وقیام لیلۃ تطوعا، اللہ نے اس مہینے دے اندر رات جیڑی آندی ہے اس رات دے اندر تساں قیام کرو، او اللہ نے تاڈے واسطے ثواب رکھیا ہے، اس رات دے اندر ماہ رمضان دیاں راتاں دے اندر قیام کرنا تہاڈا کام ہے، اللہ دی رحمت تاڈے قریب آ جاندی ہے۔ میرے آقا کریم فرماندے نے، من تقرب فیہ بخصلۃ کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، میرے مصطفیٰ بیان کر دینے، فرمایا میرے غلاموں جیڑی نیکی اللہ دے قریب کرنے والی ہے انہاں دے وچوں جیڑا بندہ کوئی نیکی اس مہینے دے اندر کردا ہے، میرے آقا کریم فرماندے نے جویں عام دناں دے اندر اگر کوئی بندہ فرض ادا کردا ہے اس مہینے دے اندر، فرمایا جیڑا بندہ نفل ادا کرے گا اللہ او دا ثواب 70 فریضۃ فیما سواہ، اللہ اونوں اجر جڑا عطا کرے گا ماہ رمضان دے اندر جڑا فرض ادا کرنے والا ہے انہوں 70 گنا ثواب ملے گا، جڑا نفلی عبادت کرنے والا ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ انہوں فرضاں دے برابر اجر تے ثواب عطا کرے گا۔ میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں جدو ماہ رمضان دی فضیلت دی بات آئی میرے مصطفیٰ بیان کیتا، فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا اے مہینہ صبر والا مہینہ ہے، اے رمضان او مہینہ ہے جڑا تو صبر کر صبح تو لے کے شام تک اللہ دی رضا واسطے صبر تو کر، اللہ او دا اجر کی دے گا، ایک کسے دنیا دا ڈائجسٹ نہیں پڑھ کسی ناول دی کہانی نہیں، زبان مصطفیٰ پہ بلنا، میرے آقا فرمان دینے وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، او اللہ دی رضا واسطے اس مہینے دے اندر صبر کر، اللہ اس صبر دی جزا تینوں جنت دی صورت عطا کرے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے بیان فرمایا، حضور اگے بیان کر دینے، فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اے مہینہ اے مساوات دا مہینہ ہے، اے مواسات دا مہینہ ہے، اے اِسار تے قربانی دا مہینہ ہے، میرے کریم آقا فرمان دینے وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، فرمایا اے او مہینہ ہے اللہ مومن دا رزق ودا دیندا ہے، مومن دے رزق چ برکت آ جاندی ہے، میرے کریم آقا فرمان دینے جڑا اس مہینے دے اندر کسے روزے دار دی افطاری کرائے گا، میرے آقا دی زبان چ سنو، فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا جڑا اس مہینے دے اندر کسے روزے دار دی افطاری کرواندا ہے میرے آقا کریم فرمان دینے اللہ اس بندے دی بے حساب مغفرت عطا کر دیندا ہے۔ میرے کریم آقا نے مزید فضیلت بیان کی تھی، فرمایا وَإِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ انہوں جہنم تو آزاد کر دے گا، وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ، میرے آقا بیان فرمان دینے اللہ جتنا روزے دار نو اجر تے ثواب عطا کرے گا اللہ اونا ہی روزہ کھلون والے نو اللہ اجر عطا کر دے گا۔ میں بدلے یار کہو سبحان اللہ۔
میرے آقا کریم دے غلاموں صحابہ کرام نے جدوں سنیا قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کملی والیا لیسا کلنا یجدو ما یفطر الصائم کملی والیا جڑا بندہ اتنی طاقت نہ رکھے جڑا بندہ اتنے وسائل نہ رکھدا ہوئے کملی والیا انہوں اجر کی ملے گا میرے آقا دی زبان جو سنو میرے آقا فرماندے نے یوت اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن فرمایا میرے غلاموں جڑا بندہ پیٹ بھر کے روزے دار نو کھانا نہ کھلا سکے لیکن ایک کھجور دے نال بھی اگر روزہ کھلا دے اگر اودا روزہ کھلوا دے میرے آقا فرماندے نے یا پانی دا گلاس او دے نال روزہ کھلوا دے یا میرے آقا کہندے نے دودھ نال نہیں بلکہ او مزقۃ لبن فرمایا اگرچہ لسی دے نال کسی مسلمان دا روزہ کھلوا دے اللہ انہوں بھی ایک ہوئی اجر عطا کرے گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ماہ رمضان دی جڑی قدر بیان کیتی ہے نا خدا دی عزت دی قسم اسی اگر اس چیز نو اگر حاصل کر لیے اسی تے عمل کر لیے حدیث طویل ہے مکمل نہیں بڑھدا پیا میرے آقا نے فرمایا اے او مہینہ ہے جدی اول نو جدے پہلے عشرے نو اللہ نے رحمت بنایا دوسرے عشرے نو اللہ نے مغفرت بنایا اور تیسرے عشرے نو اللہ نے نجات بنایا فرمایا جڑا اس مہینے دی قدر کر لوے گا اللہ قیامت والے دن جڑا اونوں ثواب عطا کرے گا میرے مصطفیٰ بیان کر دے اللہ نو قیامت والے دن میرے حوض کوثر تو شراب کرے گا میرے حوض کوثر تو اللہ نو پانی پلائے گا میرے مصطفیٰ بیان کرتے ہیں جنہوں حوض کوثر تو پانی نصیب ہو جائے گا آقا فرماندے نے وہ جنت تک وہ پیاس محسوس نہیں کرے گا وہ دیاں پیاساں بھی دور ہو جان گیا بلکہ دنیا نو دسے گا وہ دنیا والے ہو جڑا مصطفیٰ دے نال پیار کرے مصطفیٰ دی شریعت نال پیار کرے وہ ایتھے بھی سراب ہے وہ دنیا تے بھی سراب ہوئے گا وہ دنیا تے کسے کونے تے وقت گزارن والا ہوئے اگر آقا نال پیار کرنے والا ہے آقا دی شریعت نال پیار کرنے والا ہے نہ ایتھے شرمندگی ہوئے گی نہ قبر حشر سے شرمندگی ہوئے گی اللہ نے عزتاں ہی عزتاں عطا فرما دے گا میرے آقا کریم علیہ السلام خطبہ بیان کر رہے حضور ممبر دی طرف تشریف لے کے آئے حضور نے ممبر شریف دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا آمین کی فرمایا آمین دا معنی پتہ کی ہے آمین دا معنی ہوئے اگر کوئی بندہ دعا کردا ہوئے نا کوئی بندہ دعا کردا ہوئے امام دعا کرن دے ہے آمین دا معنی ہوندا ہے کہ جو کچھ ایک کہندا پیا ہے یا اللہ انج ہی کر دے یہ آمین دا معنی ہے کہ جو کچھ یہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ دی دعا نو قبول فرما میں بھی دی تائید کرنا ایدی دعا نہیں یا اللہ میری بھی ہوئی دعا ہے آمین دا معنی ہے وے لیکن آمین جڑی سورہ فاتحہ تو بعد نماز کے اندر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی انہاں اچھی آواز نال آمین آکھنا شروع کر دیتا میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے فرمایا جڑا بندہ امام دی آمین دے ہوتے آمین آکھے اللہ او دی دعا قبول کرے گا اللہ رب العالمین انہوں جنت عطا فرما دے گا لیکن آقا دا فرمان ہے وے کتامین الملائکہ انج آمین آکھو جائے فرشتے آکھ دے جائے فرشتے آکھ دے لے تانوں کسی نے فرشتیاں دی آواز ہوندی ہے بولو نہیں نہ ہوندی امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسے حدیث تو استدلال کیتا آپ نے فرمایا فرشتیاں دی آمین انجے فرشتیاں دی آمین دی آواز نہیں ہوندی آپ نے فرمایا جدو امام دے پیچھے امام آکے ولدالین آمین آکھو تے آہستہ آمین آکھو تاکہ تاڑی آمین فرشتیاں دی آمین دی طرح ہو جائے اور جدی آمین فرشتیاں دی آمین دی طرح ہو جائے گی میرے آقا فرمان دے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نو جنت عطا فرما دے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک تو استدلال کیتا ہے کہ فرشتیاں دی طرح آمین آکھو فرشتیاں دی آمین آہستہ ہوندی ہے اہل سنت دا بھی موقف ہے اسا امام دے پیچھے تا آہستہ آمین آکھنے ہاں تاکہ فرشتیاں دی آمین دی طرح ساڈی بھی آمین ہو جائے میرے آقا نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین
تیسری ممبر کی سیڑھی تے قدم رکھیا تو میرے آقا نے فرمایا آمین. جدو خطبہ مکمل ہویا نماز پڑھ لی صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کملی والے ایک گل سمجھ نہیں آئی سونے دعا کرنے والا نظر نہیں آیا دعا کرنے والا تے ساڈا بھی تے ایمان تے عقیدہ ہے نا میرے آقا نو جڑی شے نظر آندی ہے سانو نہیں آندی آقا نو جڑی شے نظر آندی ہے سانو نہیں آندی کیونکہ میرے آقا کی مثل نہیں آقا کی سماعت کی مثل نہیں آقا کی بصارت کی مثل نہیں آقا کے وجود کی مثل نہیں آقا کی جملہ جتنی صفات ہے ان کی مثل نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا آمین. صحابہ کہتے کملی والے ہمیں دعا کرنے والا نظر نہیں آیا. صحابہ کو جو نظر نہ آیا ہو آج کا ملا اگر کہے میں نبی کی مثل ہوں میں نے کہا ابو بکر کو وہ دعا کرنے والا نظر نہ آیا. ابو بکر نے نہ کہا کہ آقا ہماری مثل ہے عمر نے نہ کہا کہ آقا ہماری مثل ہے. ملا تجھے 1400 سال کے بعد یہ خیال کیسے آ گیا آقا ہماری مثل ہے؟ نہ جو آقا سنتے ہیں وہ کوئی سن نہیں سکتا جو آقا دیکھتے ہیں ویسے کوئی دیکھ نہیں سکتا. میرے آقا کی سماعت بھی بے مثال ہے آقا کی بصارت بھی بے مثال ہے. آقا کے قدمان سے لے کر میرے آقا کے جملہ جتنے بھی کمالات ہیں اللہ نے سب کو بے مثل بنایا ہے بے مثال بنایا ہے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے لیکن معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. میرے آقا کریم نے جب کہا نا میرے آقا نے آمین کہا صحابہ نے کہا کملی والے دعا کرنے والا تو نظر نہیں آیا. میرے آقا کریم نے فرمایا یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ جو مجھے نظر آئے وہ تمہیں بھی نظر آئے. صحابہ کیا بات کرتے ہو؟ میرے آقا کریم نے کہا فرمایا جبریل امین نے دعا مانگی ہے اور میں نے جبریل کی دعا پہ آمین کہا ہے. جبریل نے دعا مانگی میں نے جبریل کی دعا پہ آمین کہا. یہاں عقیدے کی بات سنو اہل سنت کا عقیدہ کتنا صاف بھی ہے شفاف بھی ہے. اگر کوئی بندہ کہے جبریل نے دعا کی ہے تو دو حالتیں ہو سکتی ہیں. جبریل نے سدرہ پہ بیٹھ کے دعا کی ہوگی اگلے جمعے سبحان اللہ کہہ دو کوئی گل نہیں. جبریل نے سدرہ پہ بیٹھ کے دعا کی ہوگی یا جبریل نے دربار مصطفیٰ میں آ کر دعا کی ہوگی. یہ دو حالتیں ہیں تیسری حالت نہیں ہے. اگر کوئی کہے جبریل سدرہ پہ بیٹھا تھا میں نے کہا قربان جاؤں جبریل کی نگاہ پر جبریل کو پتا ہے مصطفیٰ منبر پہ چڑھنے لگے ہیں. جبریل مصطفیٰ کے منبر کے زینوں پہ چڑھتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے اور ساتھ میں دعا مانگ رہا ہے. میں نے کہا جبریل کی نگاہ کا کیا عالم ہے. جبریل سدرہ پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کو مدینے میں منبر پہ چڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. یہ جبریل ہے کون؟ عرض کی تھی جبریل تلیان چم کے چلو آقا حق دا پیام آ گیا ہے. جبریل وہ ہے جو مصطفیٰ کی تلیوں کو چومنے والا ہے. اگر جبریل سدرہ پہ بیٹھ کر دعا کرے اور مصطفیٰ کو مدینے میں دیکھے تو یہ جبریل کی نگاہ ہے. تو اگر جبریل کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو جبریل میرے آقا کا غلام ہے. غلام کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ یا جبریل بیٹھے تو سدرہ پر تھے دعا کر رہے تھے لیکن میرے آقا کا یا معجزہ بھی ایک بڑا باکمال ہے. جبریل سدرہ پہ بیٹھا سدرہ بے مقام سدرہ ہے کہاں؟ قرآن سے پوچھو سورہ نجم سے پوچھو. سورہ نجم بول کے بیان کرتی ہے فرمایا جہاں پہ آسمان ختم ہو جاتے ہیں اس کے آگے عند سدرۃ المنتہا وہاں سے سدرۃ المنتہا آتا ہے. سدرۃ المنتہا کے بعد عندہا جنت المأویٰ اس کے بعد جنت آتی ہے. میں نے کہا 7 آسمانوں کے اوپر جہاں جبریل کا ڈیرا ہے یہ ایک آسمان 5000 سال کی مسافت سے زیادہ ایک آسمان ہے. پھر اس سے
سے دوسرا آسمان اتنی مسافت ہے، اس سے کم و بیش ہے، یہ 7 آسمانوں کے بعد جبریل کا وہ ڈیرا سدرۃ المنتہا آتا ہے۔ لوگوں توجہ سے سنیے گا، جبریل وہاں سے دعا کرے، میرے آقا مدینے میں بیٹھ کر جبریل کی دعا کو اگر سماعت کر سکتے ہیں تو تجھے سمجھ جانا چاہیے، سنی جو تیرا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اگر جبریل ادھر بیٹھ کر دعا کرتا ہے تو میرے جبریل آقا کو دیکھ رہا ہے، آقا جبریل کو دیکھ رہے، اور جبریل میرے آقا کی سن رہا ہے۔ اور میرے آقا نے جب آمین کہا تو جبریل نے وقفہ کیا کہ کمری والا آمین کہہ لے تاکہ پھر بعد میں دوسری دعا کرتا ہوں۔ ایک بار آمین ہوا، مہر تصدیق میرے آقا نے لگا دی، پھر جبریل نے دوسری دعا کی۔ اب یہ عقیدے کی بات ہے کہ جبریل یا تو سدرہ پہ بیٹھ کر دعا کر رہا تھا، آقا مدینے میں بیٹھ کر سن رہے تھے، یا کہیں دوسرا کہ جبریل مصطفیٰ کے دربار میں آ کر دعا کر رہا تھا، تو پھر بھی ہمارا ہی عقیدہ سچا ہے۔ جبریل بتانا چاہتا ہے لوگوں اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، جب اپنی جانوں پہ لوگ ظلم کر بیٹھے، اے حبیب تیرے دروازے پہ آ جائیں، تیرے دروازے پہ آنے کی دیر ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آیا کون ہے، ہم یہ دیکھتے آیا کس کے پاس ہے، ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ یہ اگر کہے کہ اگر کوئی بندہ ملا کہہ دے کہ نہیں آقا کے پاس آ کے جبریل نے دعا کی ہے، میں نے کہا پھر بھی ہمارا عقیدہ سچا ہے، دعائیں مصطفیٰ کے دربار پہ قبول ہوتی ہے۔ اگر جناب خانہ کعبہ کا مقام اور مرتبہ اس لیے ہے کہ اس کو جناب ابراہیم نے بنایا ہے، لیکن وہ تو بیت اللہ ہے، لیکن جس کی میں بات کر رہا ہوں اسے حبیب اللہ کہا جاتا ہے، اسے کائنات کے لیے طبیب کہا جاتا ہے، اسے کائنات کے لیے باعث شفا کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کا در وہ در ہے کہ جس پہ آنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ جبریل نے دربار مصطفیٰ میں آ کر دعا کر کے دنیا کو بتایا ہے لوگوں نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ جبریل کیا دعا کی؟ میرے آقا کے صحابہ پوچھتے ہیں، فرمایا جبریل نے ایک یہ دعا کی کہ اللہ جس کو ماہ رمضان زندگی میں عطا کرے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ سے نجات نہ حاصل کر سکے، جبریل نے کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کہتے میں نے کہا آمین، جبریل جو تو کہہ رہے ہیں محمد بھی انجی چاندے نے۔ یہاں پہ ایک لفظ میں عقیدے کی اصلاح کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی میرے آقا کی زبان پہ بات آئے نا اس وقت یہ نہیں کہنا کہ مصطفیٰ نے بد دعا کی، لفظ بد میرے مصطفیٰ کے ساتھ ساجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کر رہا ہوں، لفظ علماء بیان کرتے ہیں لیکن میں اپنے عشق کی بات کر رہا ہوں نا، جہاں لفظ بد ہو وہاں پہ نبی کا ذکر نہیں ہو سکتا، اور جہاں پہ نبی کا ذکر ہو وہاں پہ کوئی بدی اور برائی رہ ہی نہیں سکتی۔ بلکہ اللہ نے تو اہل بیت کے بارے میں کہا ہم نے ان سے نپاکیوں کا دور کر دیا، جن کے گھر والوں سے نپاکیاں نجاستیں اور یہ بدیاں دور کر دی جائے، اس کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جو اہل بیت کا منبع اور مرکز و محور ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ دعائے ہلاکت کہہ سکتے ہیں، دعائے ہلاکت، بد دعا نہیں بولنا، یہ اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کہتے ہیں جبریل نے دعائے ہلاکت کی، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کو رمضان ملے اور رمضان کی وہ قدر کر کے رب سے معافی نہ لے سکے، وہ ہلاک ہو جائے۔ میں محمد نے آمین کہا، کمری والے دوسرے سینے پہ چڑھتے ہوئے آپ نے پھر آمین کہا، فرمایا جبریل نے دوسری یہ دعا کی ہے کہ کمری والے جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں حیات ہوں، زندہ ہوں، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، ان کی خدمت کر کے جنت کا وہ حقدار نہ بن سکے، جبریل کہتے ہیں کملی والے ایہو جہا بندہ ہلاک ہو جائے۔ میں محمد نے آمین آکھے یا اللہ جبریل دی دعا نو قبول کر لے۔ اور تیسری دعا جبریل نے کی ہے، کملی والے وہ بندہ آپ کا امتی جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے،
اب ہم نے دیکھنا کہ لوگ کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، وہ بھی جناب بڑا قرآن کا قاری ہے۔ میں نے کہا یہ نشانی دیکھو تمہیں کس میں نظر آتی ہے؟ وہی جماعت جو ہے وہ حق والی ہے، مصطفیٰ والی ہے، مصطفیٰ کے غلاموں والی ہے۔ میرے آقا نے کہا، جبریل نے دعا کی ہے کہ یا رب العالمین، وہ بندہ جس کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے، سنی تجھے مبارک ہو، تو کہتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیہ۔ اب جو اذان سے پہلے پڑھے، اذان تو بعد پڑھے، کلہ دے ختم تے پڑھے، درود تاج پڑھے، اور نماز تو بعد پڑھے، نماز تو پہلے پڑھے، اور دعا تو پہلے پڑھے، دعا ختم کرے کہ مصطفیٰ دی ذات درود پڑھے، اور کسی فرقے دا لا نہیں بلکہ یا رسول اللہ کہنے والے سنیاں دا لا ہے۔ میں نے کہا، جبریل نے کہا جس کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہو اور وہ درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے۔ میں کہا لوگ ہلاک ہو گئے نے جنہیں درود منکر نے، اے جبریل دی دعا لگ گئی ہے، تاں تے درود پڑھنا بھی پسند نہیں، درود والے بھی پسند نہیں۔ میں کہا برود بل کے دہشت گرد کرنے والے اور لے محمد عربی دی ذات درود پڑھ کے ختم نبوت پہلا دین والے اور لے۔ اساں درود والے ہیں، برود والے نہیں۔ یہ لوگ برود والے نے جنہیں درود کے منکر ہے، ہم درود والے ہیں، ہم برود والے نہیں۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، جیتے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے، اگر کوئی مرنے کا کہے تو ہم مرتے بھی ہیں تو فقط مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر